الرحمن الرحیم۔ شام اطراف میں پہلے یہ دیکھیے آج کے ڈان میں ہماری شام بخیر آٹو بایوگرافی شام بخیر اٹلانٹس سے شائع ہوئی ہے۔ ڈان میں پہلا ہی تبصرہ ہے اس پہ، اے ہسٹری آف دا ایرا، اور ریویوڈ بائی وقاص علی، شام بخیر بائی میں ہوں شام، اٹلانٹس پبلیکیشنز، 860 پیجز۔ یہ انڈیا میں ایک وہاں کی تصویر ہے۔ The memoirs of one of the most respected journalists and editors in the Pakistan documents 80 years in Mahmood Sham's life and that of the country, but one comes away with the feeling that much has been left unsaid. پورا لاہور جھنگ، گورنمنٹ کالج، پالیٹکس، Sham's own views are also pretty much the same. He writes, the armed forces have become the strongest pillar of the state. The constitution, judiciary, executive, legislature, and even the media collectively cannot equal the power of the army. It has become a state within a state. There is a chapter on Zulfikar Ali Bhutto, former President General Yahya Khan, and Field Marshal Ayub Khan in 65, and many other important events that occurred in the Pakistan's history. Being a poet, he also often uses poems and couplets to express his views and to lament over things. انہوں نے گلہ بھی کیا ہے کہ بہت کچھ جو ہے لکھا جا سکتا تھا وہ نہیں لکھا گیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کی خود ہی یہ جواز بھی دیتے ہیں کہ nevertheless everyone understands, especially now, as to how difficult that can be for a writer in Pakistan. متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین پر بھی ہے، بے نظیر بھٹو۔ Sham also talks about the religion was brought into the country's politics, how it was misused, and how all of that brought issues such as extremism, violence, and polarization in society. Furthermore, all of those issues were left unresolved. He says the negative effects of which the Pakistani nation is still facing. امین یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت سینئر جرنلسٹ۔ پتہ نہیں ہے ہماری آٹو بایوگرافی ان کی نظر سے گزری ہے کہ نہیں۔ امین یوسف صاحب نوائے وقت کے ایڈیٹر رہے اور جرنلسٹوں کے لیڈر رہے، ٹریڈ یونین بہت ایکٹیو تھے، بہت انہوں نے جرنلسٹوں کے مسائل حل کروائے۔ آج کل جو حالات ہیں
نیوز پیپر ورکرز کے، چینلز کے، وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک، تشویشناک ہیں. بے روزگاری ہو رہی ہے بہت زیادہ. محمد شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نیٹ کچھ سلو ہے اور حالات بھی پیچیدہ ہی ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنا چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے، اس میں عمر رسیدگی کوئی وجہ نہیں بننی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک نوجوان جس طرح ٹیکنالوجی پہ عبور رکھتے ہیں اس طرح ہم نہیں رکھتے. اور ٹیکنالوجی پر اگر آپ نہ قابو پائیں تو پھر ٹیکنالوجی آپ پر قابو پا لیتی ہے. اس کا تلخ تجربہ ہمیں ہوا. جمعرات کو بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہمارے ٹیلی فون میں خرابی ہو گئی، کچھ بند ہو رہا تھا، کھل رہا تھا، تو اس میں تمام ہم محتاج ہو کر رہ گئے کہ سارے ٹیلی فون نمبرز وغیرہ اسی میں ہمیں کوئی نمبر یاد ہے نہ کہیں لکھا ہوا. اس لیے خبردار کیا تھا کہ سب ہمارے دوست احباب اپنا ایک الگ بھی ڈیٹا رکھیں اسٹینڈ بائی کہ ایسی صورت میں ہو. آج یہ ہوا ہے کہ کالم جو جنگ میں چھپا ہے وہ پہلے مئی میں 21 مئی ابھی گزشتہ مہینے ہی چھپ چکا ہے کہ نئی نسل پوچھتی ہے. میں صبح سویرے دیکھ کے گھبرا گیا تھا کہ یہ صرف انٹرنیٹ پہ ایسا ہے یا ایسی. تو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے ہاں سے جو ہم نے PDF بھیجا اور اس کے ساتھ ان پیج PDF میں تازہ ترین مضمون تھا، ان پیج میں تو ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہم پر قابو پا لیا. ٹیکنالوجی نے پچھلے مہینے کا وہ مضمون فارورڈ کر دیا اور ابھی افسوس ہوتا ہے ابھی کہ کتنے صبح سے اب تک گھنٹے گزر گئے. تو میں نے ہی فیس بک پہ لکھا کہ بھی پرانا انٹرویو آرٹیکل لگ گیا ہے کہ کسی نے بھی، اتنے لوگ پڑھتے ہیں کالم، کہ کسی نے فون نہیں کیا، نہ کوئی میسج واٹس ایپ پہ، نہ کوئی کہ بھی یہ کیا ہوا ہے، پرانا مضمون کیوں دہرایا گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ آج کا کالم کسی نے پڑھا ہوگا، نہ جب پہلے چھپا ہے نہ پڑھا ہوگا. ورنہ پہلے ایک ایک خبر پر بہت سارے لوگ آ جاتے تھے کہ صاحب یہ تو پہلے خبر چھپ چکی ہے، یہ دوبارہ کیوں چھپی ہے. تو پرنٹ والے خود اپنے ان سے جب یہ سلوک کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی پہلے بھی اس قسم کے دھوکے دیتی رہی ہے، لیکن اخبارات میں کام کرنے والے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہوتے تھے کہ وہ PDF بھی چیک کریں اور ساتھ جو ان پیج ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں یا نہیں. اور پھر ان کو یاد ہوتا تھا کہ اس موضوع پہ تو کالم نویس پہلے لکھ چکے ہیں تو یہ دوبارہ کیوں لکھا جا رہا ہے. تو پرنٹ کی بے خبری، بے حسی کا ایک عالم ہے. امین یوسف صاحب دیکھیں، پھر ہمیں شکایت ہے کہ لوگ پرنٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ جو کالم نیا نہیں چھپ سکا وہ آج ہم پڑھیں گے کہ بہت اہم موضوع پر ہے. اور آپ نے اگر آج کا کالم دوبارہ پڑھا ہے تو بھی ابھی پروگرام کے دوران ہی ظاہر ہو جائے گا کہ کسی کو اس کا احساس ہوا یا نہیں.
اور یہ جو ہمارے دوست احباب بہت یہاں تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا کالم تھا، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ منہ دیکھے کی تعریف ہے یا واقعی کالم ہمارا پڑھا بھی جاتا ہے۔ تو زوار عبداللہ پردیسی صاحب جیکب آباد سے ہوتے کہہ رہے ہیں پہلے والے کالم کا پتہ نہیں تھا کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے موبائل نہیں تھا میرے پاس، یعنی اب اخبار نہیں پڑھا جاتا، موبائل پر ہی چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسرار ایوبی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اولڈ ایج بینیفٹ کے محکمے سے وابستہ رہے، ہم سب کی پینشنوں کا ان کی بہت فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو پینشنیبل تھے اور نہیں لیکن پینشن نہیں مل رہی ان کے لیے یہ کیا جائے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سر مائٹ بی ڈیو ٹو عید الاضحیٰ انگیجمنٹ، جہاں آرا بھی ہمارے ساتھ ہیں، جمع عزم جمع سال، رائٹر، جرنلسٹ اور کالج میں پڑھا بھی رہی ہیں، خود بھی پڑھ رہی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں ہمارے مانام اطراف کے لیے۔ نعمان شاہد صاحب کہہ رہے ہیں سلام سائیں۔ سید محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ نذیر امبالوی صاحب، آج بھی ذکر ہو رہا تھا، جو گوندل صاحب جنہوں نے سب رنگ کہانیاں جمع کی ہیں ان سے ذکر ہو رہا تھا کہ بھئی یہ وہی بڑا کام کیا ہے انہوں نے، اور نذیر امبالوی صاحب سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام لیا ہے۔ بچوں کی الف لیلہ 1947 سے اب تک پاکستان میں بچوں کے رسالے جو شائع ہوتے رہے، بند ہو گئے نکل رہے ہیں، ان میں سے 1947 سے اب تک کے 1000 کہانیاں انہوں نے انتخاب کی ہیں۔ اس کی کئی جلدیں چھپ چکی ہیں، 2 جلدیں شاید باقی ہیں، وہ بھی جلدی چھپ جائیں گی، تو بہت بڑا یہ کام ہے۔ زوار عبداللہ پردیسی کہتے ہیں جیکب آباد میں جنگ اخبار نہیں مل رہا، یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک تکلیف دہ خبر ہے، اور پتہ نہیں جنگ کے ایڈیٹوریل کو سرکولیشن کو اس کا علم بھی ہوگا کہ نہیں، یا خود ہی انہوں نے بند کر دیا ہو، یا جیکب آباد والوں کی کوئی انفارمیشن کی خبریں نہیں چھپتی ہوں گی، ان کی معلومات میں اضافے کی تو انہوں نے بھی اس کو بند کر دیا۔ صادق شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اسرار ایوبی صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب آپ کی جانب سے ہماری مسلسل حوصلہ افزائی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے جس پر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ نہیں اسرار ایوبی صاحب واقعی آپ نے دیکھے ہمارے لیے بھی بہت کوشش کی، لیکن ہمارے اپنے جو ریکارڈ تھا وہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نہیں تھا کہ اس میں ہم پینشن کے لیے وہ اپلائی کر سکتے، لیکن اور بہت سے دوستوں کے لیے آپ نے کیا اور ان کو پینشن مل بھی رہی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے خیال دوستاں، یہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ٹیکنالوجی پر عبور کی بات ہوئی کہ آج جو نیا کالم نے لکھا تھا وہ ہم مس کر گئے، جنگ میں پرانا کالم چھپ گیا۔ اور ابھی ہم نے آپ کو ڈان میں دکھایا کہ اپنی شام بخیر پہ بہت آدھے صفحے کا ریویو وقاص علی رانجھا، یہ بھی ینگ جرنلسٹ ہیں اور انگریزی پڑھا بھی رہے ہیں کراچی یونیورسٹی میں۔ سرگودا رانجھے ظاہر ہے سرگودا سے ہوتے ہیں اور ہیریں جھنگ سے، ہیر رانجھا ملاپ ہوتا ہے موت کے بعد۔ چیلا رام لدھیانی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کچھ ابھی رفتار سست ہے شرکت کی، دیکھیں آہستہ آہستہ ہو جائیں، گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ٹیکنالوجی نے ہمیں آج جو ہے محروم کیا اپنے
ریڈر سے ابھی دیکھتے ہیں کالم یہاں پڑھ کر سنائیں گے، اس کا کیا ایک رسپانس ہوتا ہے۔ بہت اہم اور حساس موضوع ہے۔ اس سے پہلے کچھ شاعری، بنت اظہار بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اظہار حیدری صاحب کی صاحبزادی، اور بہت اپنے والد صاحب کے کلام اور تحریروں کو محفوظ بھی کر رہی ہیں، کتابی شکل میں شائع بھی کر رہی ہیں۔ شکیل اسلم صاحب کراچی سے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ گھر میں رونق نہ گرمی بازار، گھر میں رونق نہ گرمی بازار، آدمی آدمی سے ہے بیزار۔ گھر میں رونق نہ گرمی بازار، آدمی آدمی سے ہے بیزار۔ زندگی نعمت خداوندی، زندگی نعمت خداوندی، مسجدوں سے ہے موت کا پرچار۔ زندگی نعمت خداوندی، مسجدوں سے ہے موت کا پرچار۔ دام کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، اب ریاست ہے ایک کاروبار۔ کیا انٹرنیٹ کے مشکلات ہیں؟ بتائیے گا کہ اب تک آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں، اور ابھی کچھ احباب ہیں۔ شکیل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی گفتگو ہمیشہ علم و آگہی میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ بنت اظہار کہہ رہی ہیں بالکل آواز آ رہی ہے۔ عاصم خان صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ صدام ساگر ہمارے گجرانوالہ سے بہت اچھا لکھتے ہیں، کالم نویس، رائٹر، ہمارے ماہنامہ اطراف کے لیے بہت اچھی تحریریں ہماری درخواست پر بھیج رہے ہیں۔ مظہر سلیم مجوکا ادب لطیف کے شعب مجلس ادارت سے، وہ ہیر رانجھا کا کہہ رہے ہیں کہ ایک کردار، تیسرا کردار کیدو بھی ہے۔ بالکل، کیدو تو ہمارے یہاں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ زوار عبداللہ پردیسی کہہ رہے ہیں میں بڑے غور سے سن رہا ہوں تب تک جب تک نیٹ ورک ساتھ دے گا۔ بالکل، ہم سب ٹیکنالوجی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی ہماری محتاج نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہم پر حکومت کر رہی ہے۔ گھر میں رونق نہ گرمی بازار، آدمی آدمی سے ہے بیزار۔ زندگی نعمت خداوندی، مسجدوں سے ہے موت کا پرچار۔ بہت افسوسناک ہے، سوات میں مسجدوں سے اعلان کیے گئے اور نوجوان لوگوں کو آبادی کو مشتعل کیا گیا۔ پھر وہ جو ایک مہمان تھے سیاح سیالکوٹ سے گئے ہوئے اپنے فیملی کے ساتھ، انہیں یہ نہیں پتا کہ کیا ان کا قصور تھا، اور انہیں گھیر کے پولیس نے بچانے کے لیے گرفتار کیا تو تھانے کو بھی آگ لگا دی گئی، اور ان کو بھی زندہ جلا دیا گیا۔
بنت اظہار کہہ رہی مسجدوں سے ہے موت کا پرچار، دام کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، اب ریاست ہے ایک کاروبار، دام کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں، اب ریاست ہے ایک کاروبار، ذہن گنبد ہیں دل مکفل ہیں۔ زوار عبداللہ پردیسی کہتے ہیں آنے والا وقت ٹیکنالوجی کا ہوگا سائیں، بالکل روبوٹ ہو جائیں گے ہم سب اور ہمیں ٹیکنالوجی چلایا کرے گی۔ ذہن گنبد ہیں دل مکفل ہیں، بند ہیں سب وسائل اظہار، اب غزل ہے نہ کوئی جان غزل، اب غزل ہے نہ کوئی جان غزل، اب کہاں ہیں وہ ہونٹ وہ رخسار، اب کہاں ہیں وہ ہونٹ وہ رخسار، ان کی ہر شام پھر سہانی تھی، آب سندھو سے جو ہوئے سرشار، ان کی ہر شام پھر سہانی تھی، آب سندھو سے جو ہوئے سرشار، اب غزل ہے نہ کوئی جان غزل، اب کہاں ہیں وہ ہونٹ وہ رخسار، گھر میں رونق نہ گرمی بازار، آدمی آدمی سے ہے بیزار۔ ایک اور ابھی دو شعری ہوئے، ہم ہیں محفوظ ان کے ہاتھوں میں، کپ کپاہٹ ہے جن کی لاتوں میں، نیند میں چل رہے ہیں دن بھر سب، لوگ سوتے نہیں ہیں راتوں میں۔ چیلا رام لدھیانی کہہ رہے ہیں سائیں عمر کوٹ آؤ تو غریب کی چائے پی کر جانا، اللہ آپ کو سدا کامیاب رکھے، آمین۔ بہت شکریہ عمر کوٹ، ہمارا ایک دو دفعہ آنا ہوا ہے اور عمر کوٹ سے ہمارے مضمون نویسی کے مقابلوں میں وہاں کی اسٹوڈنٹس لڑکے لڑکیاں بہت حصہ لیتے رہے ہیں اور انہیں جو ہے نقد انعامات بھی ملے ہیں۔ ابھی بھی پچھلے ماہنامہ اطراف میں جون میں عمر کوٹ ڈگری گرلز کالج کی 3 بچیوں نے جو ہے عمر کوٹ کی معیشت پر بہت اچھے مضامین لکھ کر بھیجے، وہ پچھلے پرچے میں شائع ہوئے ہیں، اور عمر کوٹ کی کالج کی پرنسپل وہ بہت ہی بچیوں کو انسپائر کرتی ہیں۔ یہ تینوں بچیاں 9 مسلم ہم وطن ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ 9 مسلم غیر مسلم ہم وطن خواتین اور لڑکے جو ہمارے لیے لکھتے ہیں، بہت اچھی اردو، بہت اچھی اصطلاحات۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بیوٹیفل پوئم ود ایکسیلنٹ ورڈنگ۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ادبی ڈائجسٹ کے مدیر، بہت اچھے شاعر نقاد۔ زوار عبداللہ پردیسی بھائی بھائی کا قاتل بن گیا آج کل، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، سارے رشتے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ بالکل اس پہ رونا دھونا کرنے کے بجائے ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان رجحانات کو ختم کریں، اور کر سکتے ہیں۔ روانڈا کا سب سے بڑا ہمارے سامنے مثال ہے افریقہ کی ریاست روانڈا، جہاں سڑکوں پہ لاشیں پڑی رہتی تھیں، 2 قبیلے ایک دوسرے کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار رہے تھے۔ اگر وہاں ایک اچھا لیڈر آ گیا، اچھا ایڈمنسٹریٹر آ گیا، اس نے ان سب قبیلوں کو بھی سمجھایا، ان کے اپنے بھی اس کے پیارے مارے گئے، تو اب وہاں ہے کہ ایک ہی دفتر میں
ایسے لوگ بھی کام کر رہے ہیں کہ ان کے باپ کے قاتل ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے خود دیکھا انہیں تے ہوئے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو اس طویل خانہ جنگی کو ختم کریں اور اب آگے بڑھیں۔ اور تو وہاں یہ رواندا میں انہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ پوری دنیا اس کی اس وقت مصروف تحسین ہے ان کی اس کامیابی پر کہ وہ خون کی جو ندیاں بہہ رہی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں اور مل جل کے اپنی مملکت کو، اپنی ریاست روانڈا کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ 1000 ہلز کتاب ایک فرانسیسی جرنلسٹ نے لکھی ہے، وہ آپ دیکھیں، اسے PDF اویلیبل ہے آپ کے نیٹ پر بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ناممکن سمجھی جاتی ہیں کہ اب کبھی یہ معاملات درست نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے معاملات بھی درست ہوں گے، ہر ادارہ اپنی حد میں رہ کر کام کرے گا، سب ادارے اپنی اپنی ذمہ داریاں آئین کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق ادا کریں گے۔ انجم صابری صاحب امریکہ نیو جرسی سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت صاحب مطالعہ، NSF لیفٹ کی سیاست میں بہت حصہ رہا ہے، ابھی پھر امریکہ میں جا بسے ہیں، لیکن وہاں سے بھی ہمیں کافی پرانے رسالوں میں سے ریسرچ کر کے ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ اطرت بطول لاہور سے بہت اچھا لکھتی ہیں بڑوں اور بچوں کے لیے۔ محمد خرم شبیر صاحب اسلام آباد سے اسٹوڈنٹ ہیں۔ سید سہیل احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شکریہ۔ اب آج کا کالم جو ہے ظاہر اخبار میں نہیں شامل ہوا تھا، ٹیکنیکل وجہ سے، کوئی پالیسی کی وجہ سے نہیں، تو وہ پڑھتے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کے نظریاتی کارکنوں کا کرب۔ محمد خرم شبیر صاحب ہمیشہ ہمارا کالم پڑھ کے شریک ہوتے ہیں، تو آج کا کالم جو بھی چھپا ہے جنگ میں، اس کے بارے میں دیکھیں کیا ان کے تاثرات کیا ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی سب سے بڑی تیزی، نفسیاتی حد عبور کر لی گئی۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نفسیاتی حد کون تعین کرتا ہے؟ عارف حبیب صاحب کرتے ہیں، عقیل کریم ڈیڈی کرتے ہیں، یا اور تو ہزاروں اسٹاک ایکسچینج میں شیئر ہولڈرز ہیں، اور جو پورا اسٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ کے ان کے ہی ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ پرویز جٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو خبریں آ رہی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی سب سے بڑی تیزی، نفسیاتی حد عبور کر لی گئی۔ اگر کوئی پاکستان کے اندر یا بیرون پاکستان ملکی معیشت کی ترقی تنزلی کا اندازہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ سے لگاتا ہے، تو اس کے نزدیک تو اس ہفتے کی پاکستان کی معیشت تاریخی ترقی کر گئی ہوگی۔ اب آپ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کی اس مندی، رجحان اور تیزی کے بارے میں آپ کے اپنے کیا تاثرات ہیں۔ اب اسٹاک ایکسچینج کے گراف سے توجہ ہٹا کر
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی اکثریت کا حال دیکھیں. لاہور، پشاور، اسلام آباد، کوئٹے، ملتان کے بازاروں مارکیٹوں پر نظر ڈالیں. غربت کی لکیر سے نیچے 10 کروڑ سے زیادہ مفلوج الحال پاکستانیوں کی روزانہ مارا ماری ملاحظہ کریں تو آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک الگ تھلگ خوبصورت ہرا بھرا جزیرہ لگے گا. محمد خرم شبیر کہہ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ ورکس ایز پر بیہیویئر فائنانس. منہاج احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھائی. محمد خرم شبیر کہہ رہے ہیں ڈینیل کینیمن تیورسکی اینڈ رچرڈ تھیلر آر پائنیئرز آف بیہیویئرل فائنانس. تو بیہیویئرل فائنانس جو ہے اس سے ہی مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے. ملک میں خوشحالی یا صنعتی ترقی ضروری نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج کو اوپر نیچے لانے کے لیے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ملک میں جب بھی ماشاء اللہ لگا ہے تو اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے. جمہوریت کی بحالی سے کبھی اسٹاک ایکسچینج کو تیزی آتے نہیں دیکھی ہے. کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کا اس ملک کی اکثریت کی معاشی صورتحال، مفلسی، بے روزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر کھلا. Please text your impressions, whatever I am saying or whatever you feel. تو آپ اس کو ضرور اظہار خیال کریں. غلط ہو تو غلط کہیں. غزالہ خالد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، نئی انکہی کی مصنفہ. محمد خرم شبیر کہہ رہے ہیں ایگری ود یو سر. تو کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کا اس ملک کی اکثریت کی معاشی صورتحال، مفلسی، بے روزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح ایک ملک کی اشرافیہ کے شب و روز سے بھی اس ملک کی آبادی کی بڑی تعداد کی حقیقی اقتصادی حالت کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو اسٹاک ایکسچینج کی تیزی مندی دیکھ کر بھی آپ کو اپنے ملک کی معاشی حالت کا اندازہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو بڑے بڑے محلات ہیں، بلاول ہاؤس ہیں، جاتی عمرہ، بنی گالا اور پوش ایریاز، گلبرگ، ڈی ایچ اے ہر شہر میں، کلفٹن، ان میں جو آپ کو بڑے بڑے بنگلے اور ان کی رہائشیں نظر آتی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں کروڑوں روپے کی، تو وہ اس سے آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے، کتنی مشکلات میں ہے. یہ جزیرے ہیں الگ الگ، ان کا اس سمندر سے، غریبوں کے سمندر سے اور مزدوروں کے سمندر سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل اسی طرح کسی بھی سیاسی جماعت، مذہبی سیاسی جماعت، کسی پیری سلسلے، کسی کارپوریٹ ادارے، کسی ریاستی ادارے کے بالائی عہدیداروں کا عام پارٹی کارکنوں، عام مریدوں، عام ملازمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ذیشان حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سعید پرویز صاحب کے صاحبزادے، حبیب جالب کے بھتیجے. مقبول خان صاحب بہت سینئر جرنلسٹ، نئی بات کے صفحہ ادبی کے انچارج تھے. اگر آپ 3 ماہ سے
بے روزگار ہیں، انہوں نے ادبی صفحہ بند کر دیا ہے، حالانکہ نئی بات کے مالکان کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، بہت ان کی سپیریئر کالج ہیں، اسکول ہیں، یونیورسٹی ہے، بہت آمدنی ہے، تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ جو کم تنخواہ والے لوگ ہیں لیکن ضروری ہیں اپنے اپنے صفوں کے لیے، ان کو آپ فارغ کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ اخراجات کم کر رہے ہیں۔ اخراجات کم کرنا ہے تو اپنے لاکھوں روپے جن کو دیتے ہیں اینکر پرسنز، ان کو ان کی تنخواہ کم کریں، وہ گزارا کر لیں گے کم تنخواہ میں بھی، لیکن یہ بالکل بے روزگار کرنا صاحبان علم و فن کو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کا جواب اگر یہاں نہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ضرور دینا ہوگا۔ اور باقی جرنلسٹوں سے، لکھنے والوں سے ہمارا یہی ہے کہ آپ نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس پر عبور کریں، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، آپ کے گروپ بنیں گے، مونیٹائزنگ بھی ہوگی اور آپ کی بات لوگوں تک پہنچے گی۔ میڈیا ہاؤسوں میں بھی یہی عالم ہے کہ اس کے اینکر پرسنوں کی مالی حالت سے میڈیا کے عام کارکنوں کی حقیقی حیثیت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی خیالی رو میں ہمیں کاظم سعید کی لازوال تصنیف دو پاکستان یاد آ جاتی ہے، جو میرے دائیں ہاتھ نظر آ رہی ہے، اور اب مجھے فیروز الدین بویجا یاد آ رہے ہیں۔ یہ جو تاج محل ہوٹل تھا اب یہ ریجنٹ ہے۔ انہوں نے کراچی میں درمیانی درجے کے ہوٹلوں کی تعمیر کی کامیاب مثال قائم کی تھی فیروز الدین بویجا صاحب نے۔ پہلے مشرق ہوٹل صدر میں آیا، پھر مہران ہوٹل شارع فیصل پر، اور مہران ہوٹل سے ہمیں یاد آتا ہے جب یہ سیدھا سادہ ہوٹل کھڑا ہو رہا تھا تو وہاں سے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو گزرے، ان کے ساتھ جام صادق علی صاحب جو اس وقت وزیر بلدیات تھے صوبائی، وہ بھی تھے۔ رستے میں انہوں نے یہ مہران ہوٹل کو دیکھا، سیدھا سادہ ایک ڈبے بن رہے تھے، تو اس سے وزیر اعظم بھٹو نے کہا جام صادق علی سے کہ واٹ از دس شیبی بلڈنگ کمنگ آؤٹ، تو جو بھی جواب انہوں نے دیا ہوگا اس کا تو علم نہیں، لیکن اگلے دن اخبارات میں فرنٹ پیج پر اشتہار تھا کہ شکریہ جناب وزیر اعظم، آپ نے ہمارے طرز تعمیر اور ہوٹل کی عمارت کو پسند کیا۔ یہ ہوتے تھے طریقہ واردات۔ بھی شمس مینگل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو مجھے فیروز الدین بویجا یاد آ رہے ہیں، اور ان کا جو یہ تاج محل ہوٹل ریجنٹ پلازا ہے سر، اب نوید یہ ہے کہ شارع فیصل پر ان کا ہوٹل ایک ہسپتال میں تبدیل ہو رہا ہے۔ شاید یہ ادیب رضوی صاحب کے جیسا ہی اٹھی ہے، ان ہو گیا کہ ساتھ ہی جناح ہاسپٹل ہے تو یہ پورا ایک ہیلتھ سینٹر بن جائے گا اور اس میں خدمت خلق کا مرکز بن جائے گا۔ ہم کسی تقریب کے لیے بویجا صاحب سے مل رہے تھے، صبح صبح ان کی نظریں کمپیوٹر پر لگی تھیں، کبھی فون اٹھاتے، کسی کہتے کہ یہ والے بیچ دو، اور پھر چند لمحوں بعد کہتے فلاں والے خرید لو۔ تو یہ اسٹاک ایکسچینج کی رفتار ہوتی ہے۔ اس کا ظاہر ہے کہ کوئی انڈسٹری لگانے سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح حصص کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور نفسیاتی حد عبور ہو جاتی ہے۔ میرا پھر سوال یہ ہے کہ نفسیاتی حد کون متعین کرتا ہے؟ بڑے ملکوں میں
بڑی طاقتوں میں بھی چھوٹے ملکوں کے لیے یہی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اسے بیچ دو، اسے خرید لو۔ آپ واشنگٹن جائیں، لندن جائیں تو آپ کو جو کوریڈورز ہیں، پاور کوریڈورز، وہیں آپ کو پتہ چلے گا، انڈیا خرید لو، پاکستان بھیج دو۔ اور وہاں سامراجیوں کے گماشتے بھی گھومتے رہتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں۔ اور بیچنے والے کون ہوتے ہیں، یہ بھی اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ بک رہے ہوتے ہیں، ہم کروڑوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس نرخ پر بک گئے۔ غازی صلاح الدین صاحب، بالکل بتائیے، آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہے پاکستان پر، خطے کی سیاست پر۔ غازی صلاح الدین صاحب کا اپنا میڈیا ہاؤس بھی ہے، بہت سینئر رائٹر، کالمسٹ، کتابیں بھی ان کی آ چکی ہیں۔ تشویشناک صورتحال ان کارکنوں اور سرکاری ملازموں کی ہوتی ہے جو کسی نظریے کے تحت کسی پارٹی سے یا کسی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بعض تو اتنی جلد تنگ آ جاتے ہیں، عجلت پسند ہوتے ہیں کہ وہ پارٹی یا ملازمت چھوڑ جاتے ہیں، لیکن نظریاتی کارکنوں کی اکثریت گو مگو میں مبتلا رہتی ہے۔ سب سے کٹھن مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ان کارکنوں کو پارٹی یا ادارے کے اس فیصلے کی تعریف کا جواز ڈھونڈنا ہوتا ہے، جواز تراشنا ہوتا ہے جو ان کے نزدیک بنیادی طور پر پارٹی کی نظریاتی اساس کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سو کو، خاص طور پر غازی صلاح الدین صاحب، ان کو گزرنا پڑا ہوگا ان مسائل سے۔ ایم کیو ایم کو، ان سب کو، ان کے جو کارکن ہوتے ہیں پڑھے لکھے، کمیٹڈ، ان سب کو اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ فاروق عادل صاحب کہہ رہے ہیں جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بالکل، تو یہاں جرم ضعیفی جو ہے، ہم جیسے عمر رسیدہ ہے، بڑھاپے کے نہیں، یہ جرم ضعیفی ہے، کمزوری دکھانا۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، بہوؤں دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر تبادلہ خیال کرنے کا دن۔ آج بجٹ پر بات ہوگی، بچوں سے چھٹیاں ہیں، کہیں تفریح کے لیے جانے کا پروگرام بنے گا۔ سید عارف ننانی کہہ رہے ہیں پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب تو انسان کی بقا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد۔ اس طرح سامراجی قوتیں جب بالآخر مجبور ہو جاتی ہیں تب قوموں کو آزاد کرتی ہیں۔ اسی طرح جو استحصالی قوتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں غیر سیاسی، وہ بھی آخر تک اندازہ نہیں لگا پاتی کہ لوگوں میں اب کیا لاوا پک رہا ہے۔ لوگ کیا ہے کہ درد کا حد سے گزرنا ہے، دوا ہو جانا۔ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں غالب کیس میں کہ ابھی وہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، کہ شاید مشکلیں آسان ہو گئی ہیں اور عوام ہماری ہر چیز کو برداشت کرتے رہیں گے، تو استحصالیوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا آخر تک۔ کوئی ریاست یا مملکت اگر ایک وجود اختیار کرتی ہے، جیسے 1939 میں بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے لیے ایک الگ وطن دو بازوؤں میں قبول کیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔
اب نئی نسل کو تو اندازہ نہیں ہوگا مشرقی پاکستان کتنا خوبصورت سندر دریا، ندیاں، سمندر، بے آف بنگال، اور کتنے لوگ وہ کمیٹڈ لوگ تھے، ان میں کوئی جاگیردار سرمایہ دار نہیں تھے، اور ان کی اکثریت بھی تھی، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ جب لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، جیسے 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیے، اسی طرح انہوں نے ووٹ دیے تھے تو ان کو وزارت عظمیٰ ملنی چاہیے تھی۔ تو انسانوں کے اس اجتماع کی کوئی بنیاد، کوئی مقصد ہوتا ہے، اس لیے پھر ریاست اور لوگوں کے درمیان آئین یا عمرانی معاہدہ شکل پاتا ہے، قانون وضع کیے جاتے ہیں۔ فاروق عادل صاحب کہہ رہے ہیں بجنگ آمد سر آخر ہم کب ان حالات سے بیزاری کا اظہار کریں گے؟ ہم کیوں راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں؟ غالب انہیں اقبال یاد آ رہا ہوگا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ آصف نثار حیاسی صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ مقبول خان پاکستان اسٹاک ایکسچینج بڑے اداروں کا سٹہ بازار ہے، تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کی یادداشتیں پڑھ لیں، ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ راہب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بعد میں تو مسلم لیگ پوری کی پوری غیر نظریاتی ہو گئی، جس طرح جاگیردار سیٹھ انگریز وائسرائے کی کونسل کے رکن ہوتے تھے، اسی طرح کابینہ اور مسلم لیگ کے عہدے تشکیل پاتے رہے۔ نظریاتی کارکن صرف ایک جماعت اسلامی میں کسی حد تک یقیناً مطمئن رہتے ہوں گے۔ پی پی کے نظریاتی کارکنوں کو ہم نے ایک کرب مسلسل میں دیکھا ہے۔ معراج محمد خان، طارق عزیز، ڈاکٹر مبشر حسن، مختار رانا، اقبال یوسف، مسرور احسن، تو بہت اندر سے کڑتے ہیں اور آپس میں ان حالات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں جب ان کے پاس پارٹی فیصلے کا کوئی جواز نہیں ہوتا تھا۔ یہ بحث چلتی تھی انتخاب یا انقلاب، پرچی یا برچی، بیلٹ یا بلٹ۔ حالہ کانفرنس 1970 بہت سے سیاسی کارکنوں کو یاد ہوگی، غازی صلاح الدین صاحب کو بھی، کہ کس طرح اس میں الیکشن کا فیصلہ کیسے کیا گیا۔ بہت اس وقت گرما گرم بحث تھی کہ الیکشن ہو یا ریولوشن ہو، انتخاب ہو یا انقلاب ہو۔ امبری مریم ہماری بھتیجی جرکودہ سے، وہ بھی شریک محفل ہیں۔ پھر جب بھٹو صاحب نے مارچ 1971 25 یا 24 کی رات آ کر کراچی ایئرپورٹ پر کہا کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا، اس کا کوئی جواز نہ بھٹو صاحب دے سکے بعد میں، نہ پی پی کے کارکن اور ہمدرد نہیں دے سکے۔ یہ بھی ایک چبھن ہے۔ اسی طرح اس وقت جو ان کے مسلم لیگ نون سے سیاسی اتحاد ہے پی پی کا، اس کا بھی کوئی جواز منطقی، تاریخی، نظریاتی، سیاسی نہیں ہے۔ اے این پی کے نظریاتی کارکنوں کی تڑپ بھی اکثر نے دیکھی ہے۔ اے این پی میں بہت زیادہ باصول کمیٹڈ لوگ تھے، لیکن ان کا بھی کیا حشر ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام میں تو ایک الگ
نظریاتی گروپ ہی بن گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی، مولانا شیرانی، مولانا شاہ احمد نورانی بھی یاد آتے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کے نظریاتی رہنما اور کارکن تو اب صرف یادوں میں رہ گئے ہیں۔ ہمارے شاہ فرید الحق، حافظ تقی، ظہور الحسن بھوپالی، عاصم خان صاحب نیو یارک سے کہہ رہے ہیں انتخابات کا بائیکاٹ بائیں بازو کی غلطی تھی اور بہت ٹھیس لگی۔ بالکل صحیح ہے کہ انقلاب کے لیے جتنی فصل پکنی چاہیے اور جو کیڈر اور جو کمٹمنٹ ہونی چاہیے وہ تو یہاں کبھی ہو ہی نہیں سکی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت عوامی طور پر سب سے مقبول پارٹی ہے، اور آج آپ نے بھی سنی ہوں گی جو تقریریں عمر ایوب نے کی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بجٹ سیشن میں، پھر آفریدی، شہریار آفریدی نے کی، یہ سب تقریریں سننے والی ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کی کیسی تربیت ہو رہی ہے اور کس طرح یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ سب سے مقبول پارٹی ہے۔ اس کے نظریاتی کارکنوں کو تشویش ہے کہ مذاکرات سیاسی پارٹیوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے کیوں، آرمی چیف سے کیوں ہو رہے ہیں، اور پارٹی کی طرف سے ایک طویل المیعاد روڈ میپ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواز دے رہے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں رؤوف حسن صاحب نے بھی دیا کہ جب سیاسی جو پارٹیاں ہیں حکومت میں، چاہے وہ پی 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 ہو یا مسلم لیگ نون، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ہم ان سے بات کر کے ہمیں کیا ملے گا۔ مقبول خان صاحب کہہ رہے ہیں بڑی سیاسی جماعتوں میں فکری اور تربیتی نشستوں کے فقدان سے کارکن شترے بے مہار بن چکے ہیں۔ پروفیسر حسن راشد صاحب جی سی یو حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں، شعبہ اردو کے سربراہ۔ زوار عبداللہ پردیسی، جیو اور جنگ گروپ نے جو پروگرام پیش کیا ہے پاکستان کے لیے کر ڈالو، کیا ہماری حکمران جماعتیں مل کر سکیں گی؟ یہی حکمران جماعتیں تو 38 سال سے برسر اقتدار ہیں، باریاں لے رہی ہیں، اور جو اس وقت پاکستان کی معاشی ابتری ہے، سیاسی بربادی ہے، سماجی بربادی ہے، اس کے ذمہ دار تو یہی لوگ ہیں، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، کہ عوام اپنے حکمرانوں کے دین یا ان کے طرز عمل پر چلتے ہیں۔ تو اگر یہ ان کا طرز عمل پہ چل کے ہمارا یہ حال ہوا ہے تو پھر اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینا جو ہے کہاں کی عقل مندی ہے۔ پی 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 کے نظریاتی کارکنوں سے ملاقات رہتی ہے، مسلم لیگ نون سے اپنے سیاسی اتحاد کے متعلق وہ اکثر تحفظات میں رہتے ہیں۔ دیکھیے پہلے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو کیا کیا الزامات لگا چکی ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو کرپٹ ثابت کیا، مقدمات قائم کیے۔ اب کون سی ایسی نظریاتی طور پر دونوں پارٹیوں نے کوئی توبہ کر لی ہے یا اپنی کرپشن کو تسلیم کر لیا ہے، تو کس لیے سرکاری اتحاد ہوا ہے؟ یہ بھی کسی کے دباؤ میں ہوا ہے یا اس سے ملک کے مفاد میں اگر ہوا ہے تو کیا ہے کہ اب بھی آپ روزانہ کہتے ہیں ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ تو یہی حال سرکاری محکموں، وزارتوں، ریاستی اداروں میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک ریاست کا بنیادی وژن کیا ہے،
اس وقت کیا ہے اور آئندہ 10-20 سال کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہمارے وزیر اعظم، گورنر، وزراء، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ، صوبائی وزراء اس ویژن کے تحت کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمسایہ ملکوں میں بھارت، ایران میں انتخابات، افغانستان میں استحکام کے بعد اس خطے کے سیاسی، سماجی، علاقائی اور اقتصادی تقاضے کیا ہیں، اور کیا ہم ان تقاضوں کے مطابق اپنی پالیسیاں بنا رہے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ افغانستان کس طرح مستحکم ہو رہا ہے، اس کی کرکٹ کی ٹیم سے اندازہ کر لیں کیسے کیسے کرکٹ کے بڑے جوائنٹس کو شکست دے رہی ہے۔ رفیق کھوسو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ حماد احمد خان، سلام عرض ہے، محمود شام صاحب شاد رہیں۔ پروفیسر شاداب صدیقی صاحب حیدرآباد سے ماہنامہ اطراف کے لیے بہت ہی دل جمعی سے لکھ رہے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، اہل خانہ کو تندرستی دے، شفائے کاملہ دے، صحت مند رکھے اور ان کو اپنے اپنے مشن میں، مقاصد میں کامیابی عطا کرے۔ آخری لائنیں ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے نظریاتی کارکنوں، ریاستی اداروں میں مخلص ملازمین کے لیے ایک روڈ میپ ضروری ہے۔ صرف یہ دیکھیے گا صرف سیاسی جماعتوں میں ہی نہیں، آپ کے سرکاری اداروں میں بھی آپ کو بہت مخلص، دیانتدار، ایماندار، کمیٹڈ افسر اور ملازمین ملتے ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے، اور وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کرپشن سے بچے رہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ تو ان افسروں اور ایسے ملازمین کا کرب اسی طرح کا ہے جیسے سیاسی جماعتوں کے نظریاتی کارکنوں کا کرب ہوتا ہے۔ اب یہ سب جماعتوں، اداروں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسی سے ایک ریاست کی خود مختاری وابستہ ہے۔ نظریاتی پاکستانی خاص طور پر سمندر پار بھی موجود ہیں، عاصم متین خان صاحب، انجم صابری صاحب اور یہ سب لوگ جو لالانی صاحب تصدیق کریں گے کہ جتنا درد سمندر پار پاکستانیوں کو ہوتا ہے پاکستان کے حالات پر، اور یہاں جو ہم اس سے حالات سے براہ راست زد میں ہیں ان کو بھی شاید نہ ہوتا ہو۔ تو نظریاتی پاکستانی جو باہر بھی ہیں وہ سب پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، چاہے وہ اداروں میں کام کر رہے ہیں یا باہر ہیں۔ جو کمیٹڈ پاکستانی ہیں، نظریاتی سیاسی کارکن ہیں، یہ سب پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں، اور ان کی جب تشویش حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے حکمرانوں کو، حکمران طبقوں کو الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے اس کے پھر جو آثار نظر آتے ہیں، پھر اس کے جو خدشات ہوتے ہیں، وہ پھر بڑے بڑے قلعوں کو بھی بہا لے جاتے ہیں۔ حسن راشد صاحب کہہ رہے ہیں جس قدر اختیارات جس کے پاس موجود ہیں اس قدر کارکردگی دکھائیں، اگر بالکل اختیارات نہیں ہیں تو اقتدار سے الگ ہو جائیں۔ بس حسن راشد صاحب یہی جو ہے کیا کہتے ہیں منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ بڑی مشکل سے عہدہ ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے سرکاری، دفتر، گھر، تو اس کو چھوڑنا بہت بڑا دل گردے کا کام ہے، بہت بڑی جرأت چاہیے اس کے لیے، اور یہ جرأت جو ہے، جرأت اور حمیت تیمور کے گھر سے چلی گئی ہیں۔ زوار عبداللہ پردیسی دردمند نوجوان ہیں، جیکب آباد کے، مطالعے کا بھی شوق ہے اور بہت اچھے
مثبت خیالات رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی صحت، عزت و علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو آج کا ٹیکنالوجی سے ہمارا کالم کا مسئلہ ہوا جو اب تک پرنٹ کی حالت میں نہیں پہنچ سکا، لیکن ابھی دیکھیے کہ ہمیں پورا 1 گھنٹہ سے ہم یہ ہے، لوگ جنہوں نے اخبارات میں کالم ہمارا پڑھتے ہیں پھر یہاں کالم سنتے بھی ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ لوگوں نے پرنٹ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھی آج آپ کا پرانا کالم کیوں چھپ گیا ہے، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تب تشویشناک امر یہی ہے کہ نہ میرے خیال جب پہلے چھپا ہے کالم مئی میں، نہ اس وقت پڑھا اور نہ آج پڑھا گیا۔ تو میں نے جو نیا کالم پڑھ کے سنایا ہے وہ آپ نے ضرور سنا، اور وہ سن کے وہ نہیں کیا کہ ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا۔ وہ بھی کالم جب صبح چھپتا ہے اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم جب یہاں بولتے ہیں اسی کالم کو ادا کرتے ہیں اپنے زبان سے، تب وہ ایک 2 طرفہ بھی ہو جاتا ہے، 2 آتشہ بھی۔ آج کچھ تاثرات اور تبصرے کچھ کم رہے ہیں، یا تو لوگ کہیں مصروف ہیں یا نیٹ کا پرابلم ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہے ربی اور پناہ بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت بلوچوں کے مسائل پر، بلوچی ادب پر بہت کتابیں ان کی ہیں، اور ہماری ہمیشہ معاونت کرتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی بلوچی ادب کے بارے میں مسائل ہوں۔ عاصم متین خان صاحب کہہ رہے ہیں صابری صاحب ہمارے سینئر ہیں جو نظریاتی لوگ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے پاکستان سے باہر ہیں، ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں چھوڑ کر آئے تھے، ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ کہ پچھلے کالم میں بہت امید ظاہر کی تھی، اب پھر اس کا اعادہ کروں گا۔ ڈاکٹر ہیرا لال لوہانو بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، ماہنامہ اطراف کے بھی مستقل خریدار ہیں۔ اور ایک اور آپ کو خوشخبری پہلے سنا دیں کہ ماہنامہ اطراف کو بن احسان بلڈرز ہیں جو مستقل سرپرستی کر رہے ہیں، اشتہار بھی دے رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم پچھلی 14 اگست کو بھی ایک پورا شائع کیا تھا کہ کس طرح وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، فیصل احسان صاحب، فہد احسان صاحب۔ اب کل ان کے جو سپر ہائی وے پر بن احسان گرین سٹی ہے، وہاں ہم ماہنامہ اطراف کے قلمی سرپرستوں کو، خواتین کو لے گئے تھے ساتھ۔ وہ ساری تفصیل آئے گی جولائی کے پرچے میں اور اگست کے شمارے میں۔ وہ ایک کرم کر رہے ہیں کہ لکھنے پڑھنے والے جو ہیں، اور خاص طور پر ماہنامہ اطراف کے مستقل خریدار، ان کو اپنے جو کی گرین سٹی کے پلاٹ ہیں 120 گز کے، کہ وہ اس میں ڈاؤن پیمنٹ میں بھی خصوصی رعایت دیں گے ماہنامہ اطراف کے مستقل خریداروں کو، اور قسطوں میں بھی کچھ آسانیاں دیں گے۔ تو اب یہ ہماری لکھنے والی ہیں گل بانو، ہما بیگ، میر حسین علی امام، یہ سب ہو کر آئے ہیں، خود دیکھ کر آئے ہیں کہ بالکل سپر ہائی وے کے ساتھ ہی ہے، اور آپس قربت میں بہت سے کارخانے ہیں، صورتی ڈینم ڈرینیج کا کام ہو رہا ہے، اور بھی باغات فارم ہاؤس لگ رہے ہیں۔ ابھی آپ پھر تفصیل پڑھیے گا تو ماہنامہ اطراف کے خریداروں کے لیے اس خصوصی رعایت کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں گرمی زیادہ ہے، اس لیے کچھ ممکن ہے کہ شرکت کم ہوئی ہو۔
شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یور ایفرٹس آر ہائیلی اپریشیٹڈ ٹو provide the informative information. May Almighty Allah shower His special blessings on you. آمین. ہیرا لال لوہانو مشورہ دے رہے ہیں grow trees for پاکستان. زوار عبداللہ پردیسی لمحہ فکریہ سائیں آپ اتنی بڑی محنت و جستجو کے ساتھ کالم لکھتے ہیں اور ہم لوگ پڑھنے سمجھنے سے قاصر ہیں، دکھ ہوتا ہے. معافی کا طلبگار ہوں محترم. ہیرا لال لوہانو سلام سائیں نمستے. تو اب ہم اجازت چاہیں گے. مسائل پر بات ہوئی اور جو ہم بھی کر رہے تھے عاصم متین صاحب، صابری صاحب اور لوگ کہ اب جو کچھ ایک نوید سحر آ رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ تقریریں جو ہو رہی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی والے کر رہے ہوں، پی ٹی آئی والے، اس حد تک قومی اسمبلی میں اتنی کھلی باتیں ہونا بھی بہت ہی ایک اچھا شگون ہے کہ جو بھی ہوا ہے 8 فروری کو اور اس کے بعد جو ہو رہا ہے اس کی تفصیلات پارلیمنٹ میں کھل کر کی جا رہی ہیں. وہ آگے اخبارات اس کو نہ شائع کریں یا چینلوں پہ روک دی جائے، مگر وہ یوٹیوب کے ذریعے اور اس طرح لوگوں تک ساری باتیں پہنچ رہی ہیں. بہت اچھی تقریریں بہت ہی مدلل کی جا رہی ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بعض لوگوں نے اعتراف کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی. تو ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جد و جہد جاری ہے اور جلد ہی اس کے نتائج بھی نکلیں گے. عدالتوں میں بھی ایک صحیح رخ کی طرف ہو رہا ہے. وہ مخلوق کو مرنے سے پہلے ہی انصاف دینا چاہ رہے ہیں. ہیرا لال لوہانو صاحب بڑا اچھی بات کر رہے ہیں کہ تقریبات میں کیک کٹنگ کے ساتھ پودے بھی لگائے جائیں. محمد اعظم شگری شعبہ اردو کے طالب علم ہیں، گلگت سے تعلق ہے. زوار عبداللہ پردیسی کہہ رہے ہیں شاد و آباد رہیں سائیں. ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں سر ٹری پلانٹیشن پہ کچھ بولیں. بالکل، دیکھیے آج آپ لگائیں گے درخت تو آپ کے اولادیں اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گی. اور سب سے بڑا جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے کہ جب نئی بستیاں جو بسائی جا رہی ہیں ان کے لیے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، حالانکہ درخت لگائے جانے چاہیے. تو کل جس سائٹ پہ ہم گئے تھے وہاں ابھی سے بہت درخت لگا دیے گئے ہیں جو جب آباد ہوگی اس وقت وہ ان کی چھاؤں گھنی ہو چکی ہوگی. بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. ہیرا لال لوہانو صاحب کہنا ہے کہ سخت ضرورت ہے ٹری پلانٹیشن کی. زوار عبداللہ پردیسی کہہ رہے ہیں سر میں نے گھر میں بہت مرتبہ پودے لگائے ہیں لیکن نہیں ہو رہے ہیں. یہ بھی ہیرا لال لوہانو صاحب سے مشورہ کریں گے. اس سے پہلے کہ گلوبل وارمنگ جو ہے گلوبل بوائلنگ بن جائے ہمیں کرنا چاہیے. بالکل یہ تحریک لگنی چاہیے کہ درخت ہر جگہ ہر گلی میں ہر گھر میں لگائے جائیں. تو بہت شکریہ، بہت اچھی رہی محفل آج کی. حالات اچھے ہونے والے ہیں. صبح انشاءاللہ قریب صبح آزادی کامل. اب اجازت چاہیں گے، نیٹ جو ہے بار بار بند ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ جمعرات کو ملاقات ہوگی اور پہلے سے بہتر حالات میں، پہلے سے زیادہ آزادی، پہلے سے زیادہ جمہوری
معاملات میں انشاءاللہ ہم ملیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں، اور دعا بھی کریں، بچوں کو بھی ہمت دلائیں۔ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے یورپ کے کامیاب ملکوں کی طرح، کامیاب قوموں کی طرح ایک دن پاکستانی قوم بھی ہوگی انشاءاللہ۔